یہ پاکستان کی سیاست کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ سیاست میں پاکستان کی سیاست کی ایک بہت ہی حقیقی اور بہت ہی مضبوط قوت ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اب کہیں کھو گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب پیپلز پارٹی حقیقی معنوں میں وفاق کی علامت سمجھی جاتی تھی، اس کی پریزنس چاروں صوبوں میں تھی اور اسے چاروں صوبوں کی زنجیر بھی کہا جاتا تھا، مگر آج ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی صرف سندھ کیا بلکہ اندرون سندھ تک محدود ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ پنجاب میں تو بس نام کی پیپلز پارٹی بچی ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالیہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی 212 نشستوں میں پیپلز پارٹی صرف 17 نشستیں جیت پائی ہیں، جن میں سے 15 سندھ اور 2 کے پی میں جیتی۔ پنجاب اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی والے ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکے۔ پنجاب میں کینٹ الیکشن میں کاسٹ ہونے والے 5,12,000 سے زائد ووٹوں میں پیپلز پارٹی کو صرف 12,055 ووٹ ملے، یعنی پیپلز پارٹی کو صرف 2% ووٹ ملے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پنجاب کی 113 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے صرف 41 نشستوں پر امیدوار نامزد کیے تھے اور کوئی بھی جیلہ پنجاب سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی سیاست میں مانا جاتا ہے کہ پنجاب میں فتح سے اقتدار کی راہ ہموار ہوتی ہے، مگر پچھلے 3 سال کے دوران پنجاب میں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی آمنے سامنے نظر آئے، جبکہ پیپلز پارٹی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ انتہائی تشویش کی بات یہ ہے کہ بعض الیکشنز میں تو پولنگ اسٹیشنز زیادہ تھے، پیپلز پارٹی کے ووٹرز کم تھے۔ اس پوری صورتحال پہ آج ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر اور بہت ہی معتبر سینئر رہنما اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان بھی رہے ہیں، جناب سینیٹر اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کتنے فکر مند ہیں، آپ کو کتنا افسوس ہے آج جو پیپلز پارٹی کی سیاسی قوت ہم دیکھتے ہیں جو کہ محدود سے محدود تر ہوتی چلی جا رہی ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، کیا آپ کے لیے تشویش کا باعث ہے؟ کامران صاحب، آج کا دن اور بات ہم اگر پھر میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں ہی کی کریں، وہ کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، اور میں آپ کے سوال پر آؤں گا، بالکل آؤں گا، یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی گریز کر رہا ہوں، لیکن یہ آج کا دن تو کرکٹ کے بارے میں جو زخم لگا ہے اور بڑا گہرا زخم لگا ہے جی اور اس پہ سب تمام جماعتوں جی اعتزاز صاحب، اس پہ ہم نے پورا پروگرام بھی کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک موضوع ہے جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی اپنے پروگرام میں سیاست سے ہٹ کے اس کو جس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑے وسیع انداز میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کو تکلیف دینے کی جو ضرورت تھی وہ براہ راست اس موضوع کے ساتھ ہے۔ آپ بات کرنا چاہیں ضرور پلیز فرمائیے، لیکن پھر ہمیں اپنے سوال پہ انسسٹ کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے سوال پہ آپ بے شک انسسٹ کیجئے، ضرور کروں گا، میں نے کہا گریز نہیں کر رہا ہوں، پر بڑا عجب لگتا ہے مجھے، اب خود عجیب لگتا ہے کہ میں کامران خان کے شو میں آیا ہوا ہوں اور بات صرف پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات کی آج کر رہا ہوں اور ان کا کون آگے ہے کون پیچھے ہے، جبکہ پاکستان کا ایک ہی کھیل میں ساری قوم دلچسپی لیتی ہے۔ اب ہاکی یہاں ختم ہو گئی، ریسلنگ کے کچھ مقابلے میں کچھ باعزت کام کر کے آ رہے ہیں، ایتھلیٹکس کہیں ہے نہیں، فٹ بال کہیں ہے نہیں، تو دنیا میں جو ساری کھیلیں مقبول ہیں، ٹینس میں کوئی ہمارا ہے نہیں، ایک احسام الحق ہیں وہ کچھ خوشی دلا دیتے ہیں قوم کو، پر اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ مطلب کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام کریں گے، آپ کا تو ایک کتھارسس ہو جائے گا، آپ کسی اور حصے میں بات کر لیں گے اسی سے متعلق، لیکن میری تو بات نہیں ہو سکے گی نا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کرکٹ کے معاملے میں، اب اس کو ساری جماعتیں مل کے سوچیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں، پارلیمنٹ میں ساری نمائندہ ہوتی ہیں جماعتیں، پارلیمنٹ کا ایک سیشن کر لیں، پارلیمنٹ کی سپورٹس کمیٹی کے سیشنز کریں اور اس میں سوچیں کہ اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور کیا اس کا حکومت کو کیا اس کا تدارک کیا کرنا چاہیے اس بارے میں۔ یہ تو کل برطانیہ کی ٹیم نے آنا ہے، آسٹریلیا کی ٹیم نے آنا تھا، ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے آنا تھا، یہاں سے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہو کے گئی ہے، اور پھر اگر یہ جیسے لگتا ہے
اگر نہ بھی کوئی ہو تو لگتا ہے کہ جس طرح کسی نے کوئی پیچھے سے بٹن دبایا اور سوئچ آن آف کیا ہے کہ عین اس وقت جب اوپنرز کو یا کیپٹنز کو ٹاس کرنے کے لیے جانا پڑنا چاہیے تھا اس وقت یہ سارا کچھ ہو گیا. بہرحال اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. میں دل کی بھڑاس اتنی نکالنا چاہتا تھا اور بھی نکال سکتا ہوں. بہت شکریہ سر آنکھوں پہ. جی جی پلیز. اور جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے خلاف بھی وہ انڈیا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. اب وزیر داخلہ کے ذہن میں اور ٹھیک ہی ہوگا غالباً اغلب یہی ہے. پر بہرحال میں پھر بھی آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. گو میں نے جیسے عرض کی یہ پلیز میرا ضرور چلائیے گا. بڑا عجیب لگے گا لوگوں کو ضرور اتنا بڑا سانیہ ہو اور کوئی آ کے بات کرنا. اور آپ جتنے بڑے پروگرام پہ بات اور حصوں میں ضرور ہو گئی ہوگی پر میں نہ کر سکوں تو وہ بڑا دکھ کی بات ہوگی. اور اس پہ قوم کو یکجا ہو کے سب سیاسی مخالفتوں کو بھلا کے اور پیچھے رکھ کے اور کوئی پالیسی بنانے کی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. پلیز پلیز. جی جی اعجاز صاحب کیا میں سوال دہراؤں یا آپ پھر آپ اس پہ آئیں گے؟ پلیز آپ سوال اگر اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ یقیناً پاکستان کی سیاست کی ایک بھرپور بہت ہی روبسٹ حقیقت تھی، ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی آج کہیں کھوئی ہوئی نظر آتی ہے، محدود سے محدود تر ہوتی چلی جا رہی ہے. عملاً اس کا وجود اب جو ہے وہ اندرون سندھ تک رہ گیا ہے اور تمام الیکشن نتائج جو چاہے کے پی کے ہوں، بلوچستان کے اور پنجاب میں تو بالکل صفایا ہو گیا ہے. آپ کتنی تشویش میں ہیں، کتنی آپ کو فکر ہے، کتنا آپ کو افسوس ہے؟ بہت فکر ہے. اور میں تو تقریباً 2 سال سے 3 سال سے ہر وقت یہ پروگرام پہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں پنجاب پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. اور یہ پھر ظاہر ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اس جو صورتحال ہماری ہے اس پہ محنت کرنے کی. ہم تنظیم سازی نہیں کر سکے ہیں اور وہ خود ہی ہم نے تنظیم تو توڑ دی لیکن اس کی جگہ ضلعی اور یو سی لیول سے لے کے اپورڈ تنظیم ایک ایڈ ہاک سے ایک طریقے سے چل رہی ہے. وہ ہمیں بنانا ضروری ہے. بہت کام کرنا ضروری ہے. مگر اعجاز صاحب کیا یہ اتنا سادہ معاملہ ہے؟ صرف یہ تنظیم سازی کا معاملہ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، تنظیم سازی کا صرف نہیں ہے. اس میں 2-3 اور بہت اہم باتیں ہیں اور اس وقت ہمیں ایڈوانٹیج کی ہیں. 2-3 باتیں ہمیں ایڈوانٹیجز ہیں. اگر ہم یہ 2 سال بھی ان کو پورا کریں تو تشویش وی ول بی اے بگ پلیئر ان دی گیم. اور وہ 2-3 باتیں، ایک تو ہم یہ جس کو ویسے کہتے ہیں نا نیریٹو، میرا نیریٹو اور آپ کا نیریٹو، میرا بیانیہ اور آپ کا بیانیہ. یہ بیانیہ کا لفظ غلط ہے. عموماً اس کی جگہ موقف ہی صرف ہونا چاہیے کہ نواز شریف کا موقف یہ ہے اور شہباز کا یہ موقف ہے. بٹ یہ بیانیہ بنا کے اس کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. بخیر یہ ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو پروگرام ہے، ہمارا سارا فلسفہ ہے، اس فلسفے کو اور اس کو جو ماڈرن اس وقت کے فی زمانہ جو اس کی ریلیونس ہے، صرف 1970 میں اس کی ریلیونس یا 1986-88 میں اس کی ریلیونس جو تھی وہی نہیں. ہمیں دکھانا ہے کہ اس کی ریلیونس اور اس کی موزونیت کتنی زیادہ آج بھی ہے اور ہم دکھا سکتے ہیں. ہمارے پاس میرے خیال میں ابھی بھی باقی لیڈرشپس میں سے بہترین لیڈرشپ ہمارے پاس ہے اور ہم ووٹر جو ہے بڑی خوشی سے ان کو معاف کیجیے گا اعجاز صاحب، معاف کیجیے گا. جو سب سے بہترین چیز دکھانے کی تو یہ ہے کہ 13 سال آپ نے سندھ میں حکمرانی کی ہے. آپ براہ راست پوری دنیا کے سامنے سندھ کا اپنا جو انداز حکمرانی ہے، جو نتائج ہیں جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ رکھیں. میرے نزدیک تو اس سے بڑھ کے تو کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کا. اور میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ جس طرح کی ڈیلیوریز پیپلز پارٹی نے سندھ میں کی ہے، کراچی میں کی ہے، ان تمام جگہوں پہ کی ہے، وہ عکاس ہے اس وقت جو ہم پورے پاکستان میں اس کا اثر دیکھ رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ سندھ میں جو پرفارمنس ہے
اس کو امپروو کرنے کی یا اس کو بہتر کرنے کی یا اس میں کوئی انقلابی بہتری لانے کی کتنی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں کوئی اس طرف پذیرائی ہو پیپلز پارٹی کی؟ سندھ کی جانب پیپلز پارٹی کی ویسے توجہ زیادہ رہی ہے، اور پنجاب سے ذرا اگر پنجاب کو کسی حد تک کی طرف نظر نہیں پڑی اور یہاں محنت نہیں کم ہوئی ہے، تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ سندھ کی طرف ہماری زیادہ چلی جاتی ہے، ادھر کو بھی نظر زیادہ لوٹ جاتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرف ہمیں محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. پر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی لیڈرشپ اور جس طرح کے مسائل کو دو چار ہوں گے 2 سال میں، جب پارٹیاں الیکشنز کو جائیں گی، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف عمران خان ہوں گے. عمران خان کے لیے 2 بنیادی جو ہے مسائل، ان پر بات کرنا سب سے اہم ہے، اور وہ 2 بنیادی مسائل ایک مہنگائی اور ایک بے روزگاری ہے. اور مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے وہ ان کے لیے یہ تو عمران خان کا مسئلہ ہے. وہ عمران خان دیکھیں گے بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کس بنیاد پہ ووٹ مانگے گی. پورا پاکستان ان کو جانچے گا نا کہ جہاں پہ 13 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے وہاں کی کوئی کارکردگی دکھائیے نا. وہاں پہ قابل رشک اگر آپ کی کارکردگی ہے تو آپ کو تو ویسے ہی آٹومیٹک ووٹ ملیں گے. آپ کے لیے تو لوگ قطاریں لگا کے ووٹ دیں گے، کیونکہ آپ دکھائیں کہ ہم نے دیکھے 13 سال میں جہاں ہماری حکمرانی تھی وہاں دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. عمران خان، میں آپ سے کوئی اس بات پہ بحث ہی نہیں کر رہا ہوں، تو اب آپ کیا بات بار بار پوچھے جا رہے ہیں. میں جس طرف بات کر رہا ہوں کہ جب 3 جماعتیں 4 جماعتیں الیکشن میں جاتی ہیں جائیں گی، تو پھر صرف ہمارا ریکارڈ نہیں، ان دوسروں کا بھی ریکارڈ دیکھا جائے گا. اس وقت ووٹر یہ دیکھے گا. آپ میری بات پہ یقین کر لیجئے کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ میں کیا خلفشار ہوا، کیوں ہوا، اور میاں صاحب کیوں باہر بیٹھے رہے اور گئے کیوں یہاں سے، واپس کیوں نہیں آتے. بہت سارے سوال اٹھ رہے ہوں گے. تو الیکشن جب ووٹ پہ آئے گا اس پہ کچھ کافی اور بھی اوائل اس پر ہوں گے واضح. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ ہمیں سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، جہاں ہماری تو چلیے 2 سیٹیں آ گئی ہیں، وہاں بھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس لیڈرشپ زیادہ شائستہ ہے. میں سمجھتا ہوں جس قسم کی باتیں اور جس قسم کے مناظر مسلم لیگ نواز نے اور پی ٹی آئی نے دکھائے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پہ، وہ اور اس وقت آپ کو یاد آتی ہے پھر کہ شائستگی جو پیپلز پارٹی کی نسبتاً رہی ہے، اور جس انداز سے اور بہتر طور پہ بات کرتے ہیں ہمارے لیڈرز، ہماری لیڈرشپ، وہ میرا خیال ہے وہ بھی اس ووٹ کے، آئندہ ووٹ کے معاملے میں کام آئے گی. اس وقت گویا کہ آپ کو اب تک کے جو نتائج، آج کی جو کیفیت ہے، جو یہ ضمنی الیکشن کے نتائج آتے ہیں اور جو اب یہ کینٹ الیکشن کے نتیجے آئے پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، اوور آل آپ کی گفتگو میں مجھے کوئی شدید تشویش نظر نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی ایک مضبوط جماعت ہے، اور یہ جب 2023 کے الیکشن ہوں گے تو اس کے پاس بڑا فائٹنگ چانس ہوگا، اور یہ کہ اس کو ووٹ ملے گا کیونکہ یہ ایک شائستہ جماعت ہے. یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بالکل تشویش ہے. مجھے بالکل اس بات پہ میں مضطرب ہوں، اور سب پیپلز پارٹی میں کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ وہ مطمئن ہے اس ووٹ کاؤنٹ کا جو یہ ان کے کنٹونمنٹ بورڈز کی الیکشن میں ہوا ہے. کوئی مطمئن نہیں ہے، کوئی اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، نہ میں کوئی مطمئن ہوں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، میں تو 2-3 سال سے لگا ہوا ہوں کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، اور خصوصاً پنجاب میں، اور ہمیں کرنی پڑے گی، اور ہم نکلیں گے انشاءاللہ اس پروگرام کو لے کے.
اور 2 سال میں جو الیکشن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ سامنے آ رہا ہے الیکشن. تو میں صرف اتنی آپ کی تسلی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کا احساس ہے، اور یہ بھی احساس ہے کہ یہ ہمارے لیے ووٹ کوئی، یہ جو کاؤنٹ ہوا ہے ووٹ کا، جو گنتی ہوئی ہے ووٹرز کی اور جو نتائج نکلے ہیں، وہ ہمارے لیے بالکل اطمینان بخش نہیں ہے. اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گنجائش کی، اگر اس کو اطمینان بخش بنانے کے لیے آپ مجھے ایک چیز جو اسپیسیفک بتائیے، آپ نے کہا تنظیم سازی کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں اس بنیاد پہ جو ہے وہ ایک ہم 2023 کے الیکشن میں الیکشن جیتنے کی ایک جستجو میں کے قریب ہوں گے اور ہم وہ جیت پائیں گے؟ وہ تو ہر پارٹی اور ہر فریق جو قدم رکھتا ہے سیاست کے میدان میں اور بالخصوص انتخابات کے میدان میں، وہ یہی توقع کرتا ہے، اور ہم بھی یہی توقع کرتے ہیں. بیچ میں ہم انشاءاللہ 2 سال میں ہمیں محنت بھی کرنا پڑے گی، اور ہمیں اسی احساس کے تحت محنت کرنا پڑے گی. اور جو کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی معاملہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، اور ہمیں کوئی بغیر محنت کیے صرف اس لیے کہ زوال آ جائے گا نواز شریف پہ اور زوال آ جائے گا عمران خان پہ، ہم بہتر رہ جائیں گے. کوئی کہے گا اگر صرف اس وجہ سے ہی ہم بہتر رہیں گے تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے. ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ہم بالکل مطمئن پارٹی کے کاڈر تک یہ ہے، اپر لیڈرشپ سے لے کر چیئرمین بلاول سے لے کر نیچے تک، اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں، اور ہم اس کے بعد کا ضرور تجزیہ کریں گے، اور ڈیپ تجزیہ کریں گے کہ ہماری شکست کے کیا وجوہات اور کیا کیا وجہ بنی ہے، اور اس کو کس طرح ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ